انشاءاللہ بہت جلد آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کوئی سیکنڈوں میں انسان مالدار بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈوں میں غریب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع، تو اللہ کا کام ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو میرے اللہ کا، خصوصاً مالی پریشانی کے لیے، مالی پریشانی آپ کا انشاءاللہ 7 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ کی غربت 7 دنوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں قرضے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ 7 دن کے بعد راستے سارے ہموار ہو جائیں گے، سارے بند راستے کھل جائیں گے آپ کے لیے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی، مال آئے گا، دنیا آئے گی کہ آپ کو وہم گمان تک نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں بہت جلدی میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں تو ویسے ہی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، تو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، بہت سے لوگوں کو مالی پریشانی، تو اب تو موقع ہے نا رمضان میں۔ ویسے تو یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ کر سکتے ہیں، اور دونوں میں انشاءاللہ وہی فائدہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ رمضان میں تو عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان میں اب اگر کریں، صرف 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 7 دن میں آپ دیکھیں گے کہ 7 دن کے بعد آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، خصوصاً مالی پریشانی کے لیے۔ مالی پریشانی آپ کا انشاءاللہ 7 دن کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آپ کی غربت 7 دنوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ پر لاکھوں کروڑوں قرضے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ 7 دن کے بعد راستے سارے ہموار ہو جائیں گے، سارے بند راستے کھل جائیں گے آپ کے لیے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی، مال آئے گا، دنیا آئے گی کہ آپ کو وہم گمان تک نہیں ہوگا کہ کدھر سے آ رہے ہیں، اس ایسی جگہ سے آپ کو انشاءاللہ مال و دولت پہنچے گا، آپ یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی انشاءاللہ۔ بہت آسان وظیفہ ہے، بس اس رمضان میں اگر کریں تو بہت 7 دن اس پر عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ رزق انشاءاللہ دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن عظیم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ یہ قرآن عظیم کا صرف ایک آیت ہے، لیکن اس کے کمالات اگر دیکھیں گے، مالی مشکلات تو بالکل انشاءاللہ تیر بہتر آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ دیتے ہیں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، بس صرف 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، 2 شرطوں کے ساتھ وظیفہ کا اجازت میں عام دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، اور چوتھی اور آخری بات کہ تلفظ ٹھیک ہو وظیفے کا۔ اب جو وظیفہ میں دے رہا ہوں، جس آیت کا، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے ہیں لیکن اس کے کمالات و برکات ایسے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھو، جب آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، رزق میں برکت نہیں، آپ کی دکانداری بالکل رک گئی ہے، آپ کا کاروبار ہے وہ خراب برباد ہو چکا ہے، آپ کو بالکل آمدن نہیں، اور گزر اوقات انتہائی مشکل سے ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یا آپ پر قرض کا بوجھ بہت بڑا ہے، لاکھوں اربوں قرض۔ مجھے کئی دن پہلے ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ میں اس کا تصویر بھی اس نے بھیج دیا تھا، ویڈیو بھی بھیج دیے تھے کہ ویل چیئر میں چل رہا ہے، کوئی دوسرا جو ہے چلا رہا ہے ویل چیئر کو۔ اس نے کہا حضرت میرا حالت یہ تھا کہ میں کروڑ پتی تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری تمام وہ کروڑوں روپے کا مال ضائع ہو گیا۔
اب میں ایک ایک پائی کا ایک ایک روپیہ کا محتاج ہوں۔ تو یہ بھائی سیکنڈوں میں انسان مالدار بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈوں میں غریب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ تو میرا اللہ کا کام ہے، تو اللہ سے ہی مانگیں گے نا، عزت بھی اللہ سے مانگیں گے، مال و دولت بھی اللہ سے مانگیں گے کہ مجھے حرام سے بچائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ تو یہ تو اللہ کا کام ہے، تو آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ سیکنڈوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ غربت سے مالدار بنا سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مالداری سے آپ کو سیکنڈوں میں غریب بھی بنا سکتا ہے۔ سب کچھ میرا اللہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے روزانہ 7 دن تک، اور پھر سورۃ الزاریات 27ویں پارے کی سورۃ الزاریات پارہ نمبر 27 آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد پہلے 11 بار درود شریف نہیں بولنا ہے، نہیں بھولنا ہے۔ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الزاریات 27ویں پارے کی آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے۔ کتنا؟ 313 بار آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب شروع کرتے ہیں پہلی بار تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی بات وغیرہ درمیان میں نہ کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ کسی علیحدہ کمرے میں آپ بالکل کوئی اس کمرے میں نہ ہو، تو تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین 313 بار پڑھنے، اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف درود ابراہیم، اور اس کے بعد خوب دل سے اور زبان اور دل کو ملاتے ہوئے دعا مانگے۔ یہ نہیں کہ سرسری دعا پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھنے کا نام نہیں، دعا مانگنے کا نام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ روزانہ وظیفے کے بعد کوئی صدقہ بھی کرے، خواہ تھوڑا سا ہی صدقہ ہو، 100 روپے 50 روپے کے کسی مریض کسی مسکین کو پکڑا دیں۔ یہ نہیں کہ وہ پیشاور گداگروں کو، پیشاور جو جن کا پیشہ گداگری کا ہے ان کو کچھ نہیں دینا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ گناہ میں تعاون کے مترادف ہے۔ یہ اگر آپ کسی پیشے والے غریب کو، کسی پیشے والے فقیر کو دیتے ہیں تو چونکہ اس کو مانگنا حرام ہے تو آپ کو دینا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ اس کے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کے مصداق بن رہے ہیں آپ کہ آپ گناہ کے کام میں مدد دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ تو ویسے ہی کسی کو دے دیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن پیشے والے کو اس لیے نہ دیں کہ ان کے ساتھ مدد ہے، ان کے ساتھ یہ مدد ہے گناہ کے کام میں۔ تو 7 دنوں تک مسلسل ایسا کریں، اور پھر ہر نماز کے بعد یہ روٹین بنا لیں کہ اپنی زندگی کا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کم از کم پڑھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمد